السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج چوتھا سبق ہے، سورہ یاسین مبارک کا چل رہا ہے ترجمہ اور تفسیر مختصر درس ہے آج چوتھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سندھی میں بھی اپنی مادری زبان سندھی، اس میں بھی آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، اور جو اردو میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا ترجمہ اور تشریح بتا چلوں گا۔ آہستہ آہستہ میں پڑھتا جاؤں گا۔ آپ انشاءاللہ جو مرد حضرات یا خواتین جن کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا۔ تو آئیں آج 11ویں آیت مبارک سورہ یاسین مبارک 10 ہو گئی تھی، آج 11ویں آیت مبارک ہے۔ تو پہلے پڑھتے ہیں، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھیں۔ میں انشاءاللہ ایک ایک لفظ مبارک آپ کو جدا جدا کر کے پڑھاتا جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آئیں الحمدللہ رب العالمین، آج صرف 2 آیتیں ہیں، کیونکہ اس کے آگے پھر دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے انشاءاللہ اگلے سبق میں وہاں سے شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ پہلا رکوع بھی ماشاءاللہ مکمل ہو گیا۔ سورہ یاسین مبارکہ کا 12 آیتیں تھیں، 10 پہلے پڑھ لی، آج 2 آیتیں مبارکہ، تو الحمدللہ آج پہلا رکوع سورہ یاسین مبارکہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع سے پھر شروع کریں گے، کیونکہ اس میں دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ پہلے میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، بہت اہم ہے، بڑا خلاصہ ہے اس میں نے بڑی پیچیدہ باتیں، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں ان 2 آیات میں۔ پہلی آیت دوسری آیت میں تو یعنی پورا خلاصہ ایسا سمجھے کہ پورا خلاصہ ہے یاسین مبارکہ کا، انسان کی زندگی کا پورا تعلق مرد ہو یا عورت اس کے ساتھ۔ پہلے ترجمہ سنتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ایک ایک لفظ ماشاءاللہ جتا آپ کو پڑھا ہے، جن کو نہیں آتا وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر میں آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے انشاءاللہ سناتا ہوں۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے کر رہا ہوں کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھ جائیں، کوشش تو اب آپ کو کرنی ہوگی۔ میں آپ کو الحمدللہ پڑھا رہا ہوں۔ انما
تنذر ترجمہ سنی تو رگو ان کھے ڈریجاری دیں جیکو ہلیو سمجھاڑی تے ऐं ॾिनो अलाह खां पर पुठि पोइ मुबारक ॾे उन खे बख़्शिश जी ऐं अजुर इज़त वारे जी बेशक असीं जहिड़ो कयूं था मुअलनि खे ऐं लिखूं था जेकी अॻे मोकिलियाऊं ऐं संदनि निशाननि खे ऐं हर शइ खे ॻणे रखियो आहे असां लोहे महफूज़ में। یہ بھی آیتوں جو ترجمہ ہو۔ تو اب الحمدللہ میں آپ کو پھر اردو میں بھی ترجمہ اس کا سناتا ہوں اور انشاءاللہ پھر باقی سبق جو ہے انشاءاللہ اردو میں آپ سنیں گے جدا انشاءاللہ میں آپ کو پھر بھی پڑھاتا بھی ہوں انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا آپ بے فکر رہیں جو بھی مرد حضرات ہیں خواتین ہیں جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے انشاءاللہ کوشش کریں ان کو پڑھنا آ جائے گا یاسین مبارک ہر ایک کو آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم۔ ترجمہ سنیں تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ تھا ان دو آیات کا۔ اب میں نے آپ کو گزارش کی کہ ان دو آیات میں دوسری آیت مبارکہ میں تو پورا خلاصہ ہے انسان کی زندگی کا، انسان مرد ہے یا عورت، اس کی پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ ان دوسری آیت میں پوری زندگی کا خلاصہ، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک۔ پہلے میں آپ کو پہلی جو آیت 11ویں آیت مار پڑی اس کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر دوسری آیت میں آتی ہے یعنی پورا خلاصہ جو ہر انسان کی زندگی کا ہے نا، پورا خلاصہ دنیا کی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا پورا یہ دوسری آیت میں آ گیا، سما گیا پورا کا پورا۔ میں آپ کو کوشش کروں گا سمجھانے کی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں اور مہربانی کر کے جو بھی مرد حضرات ہیں خواتین اپنا کمنٹس ضرور لکھیں کہ آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی، کیا آپ نے سمجھا، یہ جو 3 اسباق ہوئے ہیں درس ہوئے آپ نے کیا سمجھا ہے، اور آج جو تھا سبق یہ تو بڑا اہم ہے آج کا سبق، آپ ذرا توجہ کر دیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ انما تنذر
من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر ڈرے، اس سے ڈرے۔ میں آپ کو بھی تشریح بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یعنی جو نصیحت پر چلے گا نا وہی تو ڈرے گا نا۔ ایک آدمی جو بات سنتا ہی نہیں ہے، ایک آدمی جو بات سنتا ہی نہیں تو وہ کیا عمل کرے گا؟ سنتا ہی نہیں، بس وہ کہتا ہے بھائی مجھے آپ کی بات سننی نہیں، تو اس کو نصیحت کیا فائدہ دے؟ مثلا والدین ہیں، ماں باپ ہیں، بچوں کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، بچے سنتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی بات نہیں سنتا۔ مثلا گھر کا بڑا ہے جو گھر میں ہے، بڑا جو گھر میں ہے اس کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں، گھر میں بیوی ہے یا بچے ہیں وہ سنتے ہی نہیں اس کی بات، تو کیا کرے گا؟ اس کو اس کی نصیحت دوسروں کو کیا فائدہ دے گی؟ گھر والے جب ان کی بات سنتے ہی نہیں تو وہ کیا کرے؟ جو بھائی اپنے بڑوں کی بات سنے گا، اس پر عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ وہ بڑا تو بیٹھ کر کونے میں بیٹھ جائے گا، کہے گا بھائی میری بات تو کوئی سنتا ہے نہیں، میں کیا کروں؟ وہ سنتے ہی نہیں، نہ بیوی سنتی ہے نہ بچے سنتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو انما تنذر من اتبع الذکر، نصیحت اس کو فائدہ دے گی جو نصیحت کے تابع داری کرے گا، سنے گا نا، ڈرے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے وہ ڈرے، خشی الرحمن بالغیب۔ بھائی جو بھی ہے کسی کی نصیحت کی بات جب سنے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، سنے گا ہی نہیں تو اس کو قرآن شریف اگر کوئی آدمی یا مرد ہے اور سنے گا ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ گھر کا بڑا بچوں چھوٹوں کو بات کہہ رہا، وہ سنتے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات۔ اب آگے دیکھیے، آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بھائی پورے کا پورا خلاصہ اس میں انسان کی زندگی کا سمجھیے گا۔ آج کا سبق تھوڑا اہم ہے، 2 آیتیں ہیں لیکن بڑی اہم۔ پہلی کا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اب یعنی جو نصیحت پر چلے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو ڈرے گا ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور ان کو اجر بھی باعزت ملے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پوری زندگی کا خلاصہ انسان کی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس آیت مبارکہ میں ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، مرد ہیں یا عورت جو بھی ہو، اس آیت مبارکہ میں توجہ کرنی ہے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ہم زندہ کریں گے، زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو یہ عمل
اعمال اپنے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں نا، ہم ان کو لکھ رہے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہیں، جو بھیج رہے ہیں ہمارے پاس، ہم وہ سارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ایک جو اعمال یہ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بھیج رہے ہیں، آگے بھیج رہے ہیں، ہم وہ لکھ رہے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں نا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یہ بڑی اہم بات ہے بھائی ہم صبح سے لے کر شام تک ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے پورے اعضاء، ہماری دل، ہمارے دماغ، سوچیں، جذبے، سارے یہ کیا کام کر رہے ہیں انسان کے؟ آنکھیں کیا کام کر رہی ہیں، کان کیا کام کر رہے ہیں، زبان کیا کام کر رہی ہے، ہاتھ کیا کام کر رہے ہیں، پیر ہمارے کیا کام کر رہے ہیں، ہمارے دل کیا کام کر رہی ہے، ہماری سوچیں کیا کام کر رہی ہیں، پورا کا پورا لکھ رہا ہے، لکھا جاتا ہے۔ ہم اگر مسجد جاتے ہیں تو ہمارے قدم کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ ہم اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے کہ بھائی اس نے یہ کام کیے، 50 آدمیوں کو فائدہ پہنچائے، وہ 50 آدمیوں کے ذریعے سے پھر 50 آدمیوں کو فائدہ پہنچا، پھر دوسروں کو، یہ سارا لکھا جا رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ سمجھیے گا اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، زمین پیدا کی ہے، سورج پیدا کیا ہے، چاند پیدا کیا ہے، یہ سارے کے سارے متحرک ہیں، کام چل رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے، زمین سے فرشتے جا رہے ہیں اوپر، ہوائیں چل رہی ہیں، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاتھوں میں فرشتے، ہماری آنکھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے، ہمارے لبوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے، ہماری زبان پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سر پر، ہمارے کانوں پر، ہمارے پیروں کے لیے، ہمارے پورے جسم کے لیے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتے آ رہے ہیں، ایک فرشتے جا رہے ہیں، پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کتنے انسان ہیں پوری دنیا میں اور کتنے فرشتے ہیں جو کام پر لگے ہوئے ہیں، یہ ڈیوٹی چل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے تو نہیں، یعنی ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بس یہ بیکار ہے، نہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ، لکھا جا رہا ہے، مَا قَدَّمُوا، یہ ابھی اپنے آگے کیا بھیج رہا ہے، صبح سے لے کر کیا رہا ہے شام تک، اس کے کیا کیا کام چل رہے ہیں، یہ سارا لکھا جا رہا ہے۔ بھائی یہ تو بات آسان ہے، میموری کارڈ ہے، USB ہے، اس میں ہم اپنے پورے دستاویزات اور ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں نا، سب ریکارڈ پڑا ہوا ہے میموری کارڈ میں، USB میں پڑا ہوا ہے، جب یہ اٹھا کر لگائیں گے کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، موبائل میں، تو وہ چل پڑیں گے، بھائی ویڈیو فلاں دن کی یہ ویڈیو ہے، فلاں رات کی یہ ویڈیو ہے، فلاں رات کی یہ ویڈیو، ہم دیکھتے ہیں نا، وہ سب کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو اسی لیے انسانوں کی تو ویڈیوز بھر رہی ہے، بھری جا رہی ہے، ہر ایک کی ویڈیو بھر جا رہی ہے۔ تو ہم سارا دن کیا کام کرتے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک گہرائی والی بات ہے، میں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان ایک عمل کرتا ہے خود ذاتی، بھائی ہم نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، ٹھیک ہے، تنہائی میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، تنہائی میں گناہ ہو گئے، ہم نے گناہ کیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ معاف فرمائے، جو بھی گناہ انسان سے ہو گئے وہ تنہائی میں ہوئے، کسی کو پتہ نہیں، بس یہ شکر ہے گناہ کی، جب اس کو پچھتاوا ہوا، پشیمان ہوا، جب بھی، جس وقت بھی اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف فرما دے۔ اب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ وہ لکھے ہوئے تھے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس نے گناہ کیے، آگے بھیجے تھے گناہ، اپنے ذاتی گناہ تھے، وہ معاف ہو گئے۔ اب سنیں، لیکن ایسے گناہ کیے ہیں جس کا دار و مدار اوروں کے ساتھ ہے۔ مثلاً کسی نے ناچ گانے کی محفل کرائی، ناچ گانے کی محفل جس آدمی نے کرائی، وہ اس ناچ گانے میں 100 آدمی آئے یا 200 آدمی آئے، مرد بھی آئے، خواتین بھی آئے، کرایا کس نے؟ اس آدمی نے اس ناچ گانے کی محفل کرائی۔ اب یہ گناہ ایسا ہے کہ جو 100 آدمی آئے، مرد اور خواتین، ان سب نے جو جو گناہ کے کام کیے ان کی اعمال نامے میں تو گناہ لکھا جائے گا، لیکن ان سب کے گناہ اس آدمی کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے جس نے یہ مجلس کروائی تھی گناہ کی۔ جو جو گناہ وہاں پر ہوئے، اب وہاں سے پھر دیکھیں، وہاں سے وہ لوگ چلے گئے، مرد یا عورت، اب وہ اپنے اپنے گھر میں گئے اور تذکرہ کرنے لگے، یار فلاں نے محفل کروائی تھی، فنکار آئے تھے، بڑا مزہ آیا یار، یہ ہوا یہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی ایسی محفل کرواتے ہیں جو اس نے فنکار منگوائے تھے، بلائے تھے نا، مجلس کرائی تھی ناچ گانے کی، میں بھی کرواتا ہوں۔ اب اس نے بھی کروایا، اس کی مجلس کو دیکھ کر، اس کی محفل کو، اس کو بھی مزہ آیا، اب اس نے بھی ناچ گانے کی محفل کرائی۔ اب دوسروں نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، پھر ایسا چلتا گیا، تو یہ سب کے سب گناہ اس آدمی کے اوپر لکھے جا رہے ہیں۔ ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ بھی گناہ کے کام کر رہے ہیں، اس نے سب کو سکھایا۔ اب دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، آثارہم، ایک آگے بھیجا گناہ، ایک پیچھے چھوڑا، یعنی مثال ایک دے رہا ہوں، یہ تو سارے آپ سوچیے گا خود۔ ایک آدمی جو نشہ کروا رہا ہے، ایک آدمی نشہ کروا رہا ہے بچوں کو، اپنے گھر میں یا اپنی بیٹھک میں یا اپنی اتاق میں نشہ کروا رہا ہے۔ اس میں 50 آدمی آئے یا 100 آدمی آئے، روزانہ آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں، 30 آ رہے ہیں، سب نشہ کر رہے ہیں۔ اس کی بدولت یہ نشہ کروا رہا ہے سب کو، نوجوانوں کو، نوجوان بچے آ رہے ہیں، اب یہ نشہ کر کے گھر جا رہے ہیں، گھر جائیں گے تو ان کا ظاہر موڈ تو خراب ہوگا نا، اس نے شراب پی ہے یا اس نے دوسرا نشہ کیا ہے، نشہ کر کے جو یہ بچے گھر جائیں گے اپنے ماں باپ سے لڑیں گے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑیں گے، ظاہر نشہ کرنے والے کا تو یہی ہوتا ہے۔ اب وہاں پر جھگڑے ہوئے، ان کی ماں باپ نے ان کو بد دعائیں دی یا یہ ماں باپ سے یہ لڑا، جو بھی مسئلے ہوئے، یہ سب کے سب اس آدمی کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ نشہ کروا رہا ہے۔ ان سارے نوجوانوں کو یہ نشہ جو کروا رہا ہے، شراب پلا رہا ہے یا دوسرا نشہ کروا رہا ہے، یہ آدمی کروا رہا ہے، اس کے گھر میں، اس کی اتاق میں، اس کی بیٹھک میں، اسی کی مجلس میں یہ نشہ چل رہا ہے۔ اب جو میں بات بتا رہا ہوں وہ عام ہے، وہ کیا ہے کہ جب آدمی یہ 10 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یا تھوڑے عرصے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی، شرمسار ہوا، سوچ رہا ہے یار میں تو گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں دوسرے بچوں کو نشہ کروا رہا ہوں، یار یہ تو گناہ کا کام ہے، میں دوسروں کو شراب پلا رہا ہوں، دوسروں کو نشہ کروا رہا ہوں، یار یہ تو گناہ کا کام ہے۔
اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ تو کرے گا اپنے گناہوں کی نا، جو دوسروں سے اس نے گناہ کروائے اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ آپ علماء سے پوچھیں۔ یہ جو توبہ کر رہا ہے بھائی، دوسرے بچوں سے جو اس نے گناہ کروائے، دوسرے بچوں کو نشے کا عادی کرا دیا ہے، کوئی نشے میں ختم ہو گیا، کوئی تباہ ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا، اس کے بچے نشے میں ڈوب گئے، یہ توبہ کرے گا، کل کو یہ توبہ کرے گا، گناہ دوسروں سے جو تکلیف دی ہے، دوسرے بچوں کو جو انوالو کیا ہے، دوسرے بچوں کو جو عورتوں کو جس نے نچوایا ہے، اور گانوں کی جو مجلس جو ہوئی ہے، فنکار آئے ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اس کا وبال کہاں جائے گا؟ وآثارہم، یہ جو پیچھے اپنے چھوڑ رہا ہے، دوسرے گناہ کے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے تو وہ لکھا جا رہا ہے۔ ایک کا ہوتا ہے آدمی خود گناہ کرے، مثلا میں نے جو گناہ کیے ہیں، میں نے ذاتی جو گناہ کیے ہیں، کل کو جب میں توبہ کروں گا اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر، تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے توبہ سے۔ لیکن ایسے گناہ جو دوسروں کو سے کروائے ہیں بھائی، ان کے بچے انوالو ہوئے ہیں، اور جو نشے کے عادی ہو گئے، ان کے بچے تباہ ہو گئے نشے کی وجہ سے، تم نے نشہ کروایا تھا، تم نے شراب پلائی تھی، اس نے جا کر زنا کے کام کیے، اس نے جا کے گناہ کے کام کیے، وہ جا کر اپنے ماں باپ سے لڑائے، وہ جو دوسروں سے لڑائے نشے کی وجہ سے، یہ گناہ کہاں جائے؟ وآثارہم، یہ لکھے ہوئے ہیں سب۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر ایک چیز لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہر ایک چیز میں۔ بھائی کل کو یہ آدمی جو توبہ کرے گا، جس نے گناہ خود تو کیے، دوسروں سے بھی کروائی، گناہ کروائی، وہ توبہ کیسے کرے گا بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، یہ لکھا جا رہا ہے۔ میں آپ کو کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں دے رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، باقی آپ علماء کرام سے رابطہ کریں۔ اگر کسی کو ڈر ہو، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، پہلی آیت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، نصیحت آپ اس کو ڈرائیں گے جو نصیحت پر چلے، رب سے، اللہ سے، رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، اس کے لیے بشارت مغفرت کی اور اجر عظیم کی، باعزت اجر کی، اس کے لیے کیا مقصد ہے؟ یعنی دیکھیے نا بھائی، میں تو گناہ کر رہا ہوں، لیکن میری وجہ سے دوسرے لوگ تو گناہ نہیں کر رہے۔ میں جو بھائی شراب پلا رہا ہوں اس کو یہ سب شراب پی رہے ہیں، میری وجہ سے یہ سب شراب پی رہے ہیں، ہاں، نشہ کر رہے ہیں، نوجوان آ کر نشہ کر رہے ہیں، گھر جا کر اپنے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، نشے کی عادی ہو گئے ہیں، نشے کی عادت پڑ گئی، ہاں، تو یہ آثارم، یہ نشانات ہیں۔ خود آدمی مر جائے گا، لیکن پیچھے جو نوجوان نشہ کرتے تھے، نشہ کر رہے ہیں، سب کا وبال اس کے اوپر۔ توبہ تو کرے گا نا خود، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو تو معافی کیا ملے گی؟ جب تک وہ بچہ نشہ کر رہا ہے، جب تک وہ بچہ گناہ کے کام کر رہا ہے، جب تک یہ بچے جو سارے گناہ کے کام کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، یا زنا کر رہے ہیں، یا گانے سن رہے ہیں، یا ناچ گانے کر رہے ہیں، اس کی وجہ اس نے سب کو سکھایا تھا، تو اب یہ خود تو مر جائے گا، توبہ بھی کرے گا، توبہ کرنے کے بعد مر جائے گا، دوسروں کو جو سکھایا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، رحمان سے ڈرا بغیر دیکھے،
وہ یہی تو ہے ڈرنا بھائی، جلدی توبہ کرو، دوسروں کو گناہوں میں مت لاؤ، خود بھی گناہ کر. اگر انسان خود گناہ کرے گا، شکر کرے گا یا ظاہر کرے گا گناہ خود کیا ہے، توبہ کرے گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن جو ہم نے دوسروں کو انوالو کیا ہے، کافی بچے بیچارے نشے کر کے تباہ ہو گئے. کسی نے نشہ کروایا، کسی نے اس کو شراب پلائی، کسی نے اس کو زنا کروایا، کسی نے اس کو ناچ گانے پہ عادی کیا. کون تھا وہ بے فرمان؟ اللہ کا. فرشتے لکھیں گے ویسے. یہ اس آیت کا میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں، میں کوئی آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا. آپ علماء سے پوچھ سکتے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو. کیوں اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے؟ کیا مسئلہ بھائی؟ کچھ تو ہے. اسی لیے وَنَكْتُبُ، یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں آخر کیوں لکھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی ختم ہو جائے گا، بس بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں بھائی تم نے جو یہ ظلم کیے ہیں سب کے ساتھ، یہ ظلم وہ ظلم جو ظلم تم نے کیے ہیں وہ سارے فرشتوں نے لکھے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. بھائی آپ کو کوئی بھی اگر کسی غلط فہمی میں ڈالے، بھائی تم توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا. وہ اپنے ذاتی گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. لیکن ان گناہوں کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں توبہ کرنی ہوگی ان ایسے گناہوں سے. بھائی سب گناہوں سے توبہ کرنی ہے، لیکن ان گناہوں سے تو بچنا چاہیے. یار کسی دوسرے کو گناہوں پر مت لے جاؤ، اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے. اور پھر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس نے کیا بھیجا تھا آگے، کیا لکھا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا کھولو ان کے دفتر، کھولا جائے گا. اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا تھا، اس کے بچے کیا کر رہے تھے، اس نے جو گناہ کے کام کی تب پیچھے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ سب کا سب حساب ہوتا ہے بھائی. اسی لیے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس آیت میں انسان کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے، مرد ہیں یا عورت. صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کر رہے ہیں، شام سے لے کر صبح تک ہم کیا کر رہے ہیں، کون سے ہم بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کون سے ہم گناہ کے. ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے کان کیا کر رہے ہیں، ہماری زبان کیا کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیر کیا کام کر رہے ہیں، ہماری سوچیں کیا کام کر رہی ہیں، ہمارے دل کیا کام کر رہی ہے. یہ سب کا سب ہمیں حساب دینا ہے. اسی لیے اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں کوئی بھی، تو وہ بھی تو لکھا جاتا ہے نا. بھائی کسی نے مسجد بنوائی، اب وہاں جو بھی نماز پڑھنے آئے گا، جو بھی قرآن پڑھنے آئے گا، جو بھی ذکر کرے گا، یہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے نا. بھائی اس نے مسجد بنوائی تھی، وہ جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ذکر کرنے کا. لیکن جس نے مسجد بنوائی نا، وہ جو بھی نماز پڑھنے آئیں گے، بس 10 نے پڑھی، 20 نے پڑھی، 50 نے پڑھی، 100 آدمیوں نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی، قرآن پڑھا، یہ سب اس کو ثواب مل رہا ہے جو یہ عمل کر رہا ہے. تو اسی طرح بھائی جو انسان گناہ کے کام کروا رہا ہے، کسی کو ناچ گانے کی مجلس میں لے جا رہا ہے، کسی کو سینما میں لے جا رہا ہے، کسی کو بھائی نشہ کروا رہا ہے، کسی کو شراب پلا رہا ہے، تو جو اس میں بیٹھک میں آ کر شراب پئیں گے سب اس کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے نا. اس لیے سب کو پلایا تھا شراب. ان کو تو گناہ ہوگا، لیکن ان سب کا 50 آدمیوں کا، 100 آدمیوں کا وبال اس کے اوپر. توبہ انسان جب کرے گا تو وہ اپنے گناہ معاف ہوں گے، جو دوسروں سے گناہ کروائے تھے وہ کس طرح معاف ہوں گے،
وہ کیا ہوگا معاملہ، یہ سوچیں۔ انسان جب گھر میں بیٹھ کر تھوڑا غلط سوچتا ہے، منفی سوچتا ہے، تو اس کے انسان کی صحت پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اچھی سوچ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی، مسکراہٹ والی سوچ ہوگی، پیاری سوچ ہوگی، بھائی میں یہ نیکی کا کام کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا، یہ اس سے بھلائی کروں گا، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کروں گا، اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کروں گا، اپنے بچوں سے اچھا سلوک کروں گا، اپنے بڑوں سے اچھا سلوک کروں گا، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کروں گا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کروں گا، تو انسان کی زندگی پر پیارے اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی انسان پر سوچوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر منفی سوچے تو انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی، اگر پیاری سوچے، مسکراہٹ والی سوچے، اچھی سوچے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو انسان کا ہر عمل لکھا جاتا ہے، سوچیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ سوچ کیا رہا ہے۔ تو اس کا اور تو نہیں، خود پر تو اثر پڑتا ہے نا، انسان کے رزق پر اثر پڑتا ہے، انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ جب اس پر عمل کرے گا تو اس کو گناہ یا ثواب ملے گا، لیکن اگر پیاری سوچ ہوتی ہے تو انسان کی صحت پر فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھیں آپ مسکرا کر دیکھیں، میری اس بات پر آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اب جیسے میں آپ مسکرا رہا ہوں نا، آپ بیٹھے ہیں نا، آپ مسکرا کر دیکھیں آپ کی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ آپ باہر جا کر اپنے بہن بھائیوں سے مسکرا کر ملیں، اپنے کوئی عورت ہے تو اپنے شوہر سے مسکرا کر بات کرے، پھر دیکھیے اس کی صحت پر کیسے اثرات پڑتے ہیں۔ کتنی بھی طبیعت آپ کی خراب ہو نا، آپ اٹھ کر عورت ہے تو اپنے شوہر سے مسکرا کر بات کریں، مسکرا کر اپنے شوہر سے بات کریں، دیکھیے کیسے طبیعت اشا ہو جاتی۔ اگر مرد ہے نا، اس کی تو سر میں درد ہے، تکلیف ہے، بدن میں تکلیف ہے، اٹھے اپنی بیوی سے مسکرا کر بات کرے، اپنے بچوں سے مسکرا کر بات کرے، پھر دیکھیں کیا اثرات ہوتے ہیں۔ گھر میں بھائی سے مسکرا کر بات کرے، بہن سے مسکرا کر بات کرے، مسکرائے، صرف مسکرائے، پھر دیکھیں کیسی اثرات ہوتے ہیں انسان کے۔ تو انسان پر انسان کی مثبت سوچ کے اثرات ہوتے ہیں، منفی سوچ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہم اعمال کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، وہ سارے لکھے جا رہے ہیں بھائیوں، بزرگوں، بہنوں۔ تو اس آیت میں انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کہ اس نے کیا کیا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو آنکھیں دی، یہ آنکھوں سے کیا کام کیا، زبان دی تھی، زبان سے کیا کام کیا، ہاتھ دیے تھے، ہاتھ سے کیا کام کیا۔ صبح سے لے کر شام تک فرشتے نے لکھا، پھر شام سے لے کر صبح تک فرشتے لکھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور اگر خود اپنی زندگی کے لیے ہے تو کل کو یہ توبہ کرے گا، وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن ایسے گناہ کی جس پر دوسروں پر اثر پڑا ہے، دوسروں کی زندگی پر اثر پڑا ہے، تو یہ معاف کیسے ہوں گے؟ بڑی مشکل بات ہے، یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ میں کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں دے رہا، آپ علماء سے رابطے کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں بھائی یہ کیسے معاف ہوں گے گناہ، جو اتنے بچے آ کر اس نے شراب پیا تھا، نشہ کیا تھا، پھر یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیا، اب کیسے معاف ہوں گے؟ یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا سبق تھوڑا لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔